إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي اس بارگاہ کریمی میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے کہ جو اتنے لجپال ہیں کہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو شخص جو میرا امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میرا رب مجھے اس کے سلام کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو میرا رب مجھے اس کے سلام کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مزید محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے حتیٰ ارد علیہ السلام، تو یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی خود ارشاد فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ کریم آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہگاروں کی سلام کو سن بھی رہے ہیں اور کرم پہ پھر کرم یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ جب اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہو تو بندہ بے دھیان سا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے اور بے دھیانی سے آہستہ آواز میں زبان درود پاک پڑھ رہی ہے، یہ کسی عاشق کا مزاج نہیں۔ جب باری آتی ہے نا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کی تو اپنے آپ کو بادب کیا کریں اور بادب کر کے پھر دھیان کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق محبت کے ساتھ اس نیت سے کہ ہم پڑھتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ پڑھیے ذرا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک وصحبہ یا سید الحسن والحسین۔ درود پاک کے 2 اشعار پڑھنے ہیں اور ان اشعار کے درمیان اللہ کریم سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ تو آپ احباب اگر یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ وہ دعا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک نہ پڑھے۔ تو ہم نے دعائیں کرنی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ احباب نے ساتھ دینا ہے تو انشاءاللہ 2 اشعار پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احباب دل وقار، بعض باتیں بتانے والی ہوتی ہیں، بعض باتیں بیان کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن بعض باتیں چکھنے والی ہوتی ہیں، ان کا ذائقہ محسوس کیا جاتا ہے، ان کی لذت محسوس کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بیان فرمایا ہے، وہ رشتہ ہے احساسات کا، فیل کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنوں کی جانوں کے حقدار مومن نہیں ہے، بلکہ مومنین کی جانوں کے حقدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مومنوں کی جانوں پر حق رکھتے ہیں، اور دوسرا معنی اولا بمعنی اقرب کے ہیں کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ احباب ذوقار، تمام باتیں صرف کرنے کی نہیں ہوتی، لذت محسوس کی جانی چاہیے۔ جب تک ہم کسی کی ذات سے وابستہ نہیں ہوتے، ہمیں اس کی باتوں میں انٹرسٹ محسوس نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر بندہ کہہ دیتا کہ فلاں نے کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن جب تک ہم اس کی ذات سے منسلک نہیں ہوتے، ہمیں اس کی باتوں کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔
اب ذرا چلتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہ میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹ کیا، کس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک کیا۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، چند میں نے باتیں سنانی ہے اور وقت ختم ہو جانا ہے، آپ احباب توجہ میری طرف رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امت کے پہلے مفسر ہیں، امت کے پہلے مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر، احادیث کی تفسیر کرنے والے اسلام کے پہلے مفسر ہیں۔ لیکن بات سوچنے والی یہ ہے کہ کیا آپ نے قرآن پاک پڑھ کے اس کی تفسیر کرنے کا فن حاصل کیا؟ کیا احادیث کو پڑھنے کے بعد، بڑا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یہ اختیار حاصل ہوئے، فن حاصل ہوا کہ آپ مفسر بنے؟ تو جواب میں یہ بات ہمیں اس بات کی طرف لے آئے گی کہ صرف مطالعہ کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اب فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے لیے پانی رکھا کرتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ پانی رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ریکویسٹ کی کہ ایک دن پانی رکھنے کی اجازت مجھے دے دو، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ پانی پیش کیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کے لیے آئے تو بتانا نہیں پڑا کہ آج پانی رکھنے والا بندہ چینج تھا، یہ بات بتانی نہیں پڑی۔ ہم اپنا محاسبہ کریں ذرا، کیا ہمیں یہ بات فیل ہوتی ہے کہ کل پانی کسی نے رکھا تھا، آج کسی اور نے رکھا ہے؟ یہ بات ہمیں فیل نہیں ہوتی، تو پھر ان لوگوں کو اپنے منہ بند کر لینے چاہیے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آج پانی رکھنے والا بندہ چینج تھا۔ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو کے لیے آئے تو آپ نے آتے ہی خود ارشاد فرمایا بلال آج پانی کس نے رکھا تھا؟ آج پانی کس نے رکھا تھا؟ آج پانی کس نے رکھا تھا؟ 10 یا 12 برس عمر تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی آج اس نوجوان نے رکھا ہے۔ گویا کہنے لگے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، کھیڈاں پل دیاں پل گئیاں۔ عشق لگ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، 10 یا 12 سال کی عمر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اس نوجوان نے رکھا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کر دیے، سبحان اللہ، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے، اور صاحبو جتنا ذائقہ خدمت کرنے والے کو میسر آتا ہے دوسرے کو میسر آتا ہی نہیں ہے۔ خدمت کرنے والا ہی فیض لے جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیے، فرمایا اللہ اس بچے کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، سبحان اللہ، اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ ایک رات پانی رکھا، ایک رات بس پانی رکھا خدمت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، تو وہ اسلام کے پہلے مفسر بنے۔ اب آپ ذکر جب بندہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹیچ ہو جاتا ہے
پھر برکتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، پھر عزتیں، پھر رفعتیں، پھر رحمتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. پھر بندے کو کام کرنے نہیں پڑتے، رحمتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں. محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت اپنا بیٹا چھوڑ گئی. بوڑھی عورت اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو آپ نے 2 4 یا 5 ماہ اس بچے کو پاس رکھا. پاس رکھنے کے بعد چیک کر لیا تو 5 6 مہینے بعد اس بچے کی والدہ کو بلایا. بلا کے فرمانے لگے کہ بی بی تو بیوہ عورت ہے، تیرا بچہ یتیم بچہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو جائے، اسے لے جائے، یہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ پڑھنے والا نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کچھ ذہن سمجھ نہیں آتی، پڑھنے والے نہیں ہوتے. تو مولانا سردار احمد صاحب آپ فرمانے لگے کہ اپنے اس بیٹے کو لے جا، اسے کوئی ہنر سکھا، تیرے کام آئے، یہ پڑھنے والا نہیں ہے. وہ بوڑھی عورت ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی، یا حضرت میں نے کب کہا تھا کہ میں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ میں نے کس وقت کہا تھا کہ میرے بچے کو پڑھا دیجئے؟ وہ کہنے لگی، حضرت اس بچے کو اپنے پاس رکھیے، یہ آپ کی نوکری کرے گا، یہ آپ کی نوکری کرے گا. میں آپ کو اللہ کا ولی سمجھتی ہوں، میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ یہ آپ کی نوکری کرے گا. نوکری کے لیے لے کے آئی ہوں. اس بات کو روک کے مجھے ایک صحابی کی بات بھی یاد آئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ بھی آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چھوڑ گئے تھے. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں بھی آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ اسے پڑھا دیجیے، اسے مجاہد بنا دیجیے، اسے مفسر محقق محدث بنا دیجئے. کہیں نہیں آئے گا. البتہ یہ الفاظ آپ کو ضرور ملیں گے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے یہ بات عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنی خدمت میں قبول کر لیجئے، یہ جب تک رہے گا تو آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا. اور صاحبوں خدمت سے بڑا کچھ ملتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خدمت میں قبول کیا اور پھر دستے دعا بلند فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ اس کو برکت عطا فرما دے. کیا فرمایا؟ اس کو برکت عطا فرما دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کھیتی باڑی نہیں کرنی آتی تھی، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے برکت عطا فرما دے، دوسروں کے باغوں میں 1 بار پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 بار پھل لگا تھا. سبحان اللہ. یہ برکت ہے خدمت کی. اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے موقع پر دعا فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. فرمایا، اے اللہ اس کو اولاد عطا فرما، اس کو اولاد عطا فرما. تو سنیے ذرا اس دعا کا اثر کیا ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، نواسے نواسیاں، میں بھی زندہ ہوں، 100 کی تعداد میں میری اولاد موجود ہے. میں بھی زندہ ہوں، 100 کی تعداد میں میری اولاد موجود ہے. یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے. آج مختصر چلتے ہیں اپنی پچھلی بات کی طرف. تو بوڑھی اماں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا حضرت میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے آپ پڑھا دیں، میں آپ کو اللہ کا ولی سمجھتی ہوں، اللہ کا دوست سمجھتی ہوں، تو میں بچہ اس لیے پیش کر کے گئی تھی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت صاحب فرمانے لگے کہ بی بی کام ہی کوئی نہیں، میں خدمت اس سے کیا کرواؤں. تو بوڑھی عورت ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، حضرت صاحب ان کو پٹھے پوا لیا کرو، ایک جانوروں کو چارہ ڈالے گا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں نے جانوروں کے چارے کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے. آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو رو کے عرض کر رہی تھی، حضرت صاحب قبول فرما لیجیے. یہ بات کیا ہے کہ وہ چلی گئی. اب وہ شخص جو جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے
اس کا معمول یہ ہے کہ وہ سارا دن جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے، دیگر معاملات کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب رات کا وقت آتا ہے تو وہ حضرت صاحب کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضرت صاحب ذرا تیل دیجیے، میں آپ کے پاؤں دبا دوں، میں آپ کے پاؤں دبا دوں۔ دن کو کام کرتا رہتا ہے، رات کو ذاتی طور پہ حضرت صاحب کی خدمت کرتا ہے۔ وہ ایک اور بات یاد آئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی کام کیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جب کام کوئی نہیں ہوتے تھے، سارے کام ختم ہو جاتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام نہیں ہے تو میں ذرا جاؤں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے دیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال یہاں سے کدھر جاتا ہے، یہاں سے فارغ ہو کے بلال کہاں جاتا ہے؟ تو کریم آقا جانتے تو تھے سارا کچھ، لیکن پھر بھی امت کو درس دینا تھا۔ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے سلمان جا دیکھ پھر کدھر جاتا ہے، جا دیکھ کیا کدھر جاتا ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے آ کے رونے لگ گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن آپ کے کام کرتا رہتا ہے، جب یہاں سے فرصت ملتی ہے تو سیدہ کی جا کے چکی پیستا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے کام کرتا ہے، حضرت حسنین کریمین کی خدمت کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے تھے نا وہ چکی پیستا ہے جا کے۔ تو المختصر وہ رات کو آ کر سارا دن کام کرتا، رات کو آ کے حضرت صاحب کے پاؤں دباتا۔ باقی جو ساتھ والے لڑکے تھے وہ 8 سال پڑھتے رہے اور یہ 8 سال حضرت صاحب کی خدمت کرتا رہا۔ جب 8 سال بعد وقت آیا نا دستار بندی کا، تو پتا تو تھا کہ میں نے 8 سال کون سا پڑھا ہے، کوئی کتاب کھول کے دیکھی نہیں ہے، پتا تھا کہ میں نے کتاب کھول کے دیکھی نہیں ہے، لیکن جب وہ جلسہ منعقد ہوا دستار بندی کا تو اس میں شریک ہو گئے۔ وہ جانوروں والا تھا، جانوروں کے کام کرتا تھا، بھینسوں کے کام چارہ ڈالتا تھا، تو وہی کپڑے بھی گندے سے پہنے ہوئے پیچھے بیٹھ گئے جا کے۔ جب اعلان ہوا نا تو حضرت صاحب نے سب سے پہلا اعلان اس بھینسوں کو چارہ ڈالنے والے کا کر دیا۔ جب دستار بندی کا اعلان ہوا تو حضرت نے سب سے پہلا اعلان اس چارہ ڈالنے والے کا کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کپڑے بھی میں نے صاف نہیں پہنے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت نے بلایا تو میں پھر اٹھ کے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ باقی دوست پڑھتے رہے ہیں، کسی کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن میری دستار خود حضرت صاحب نے فرمائی۔ حضرت صاحب فرمانے لگے، خبردار اس کی دستار کے بل کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کی دستار میں نے ساری خود کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب میری دستار بھی کرتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں اور گلے لگا کے کہنے لگے، دستار ہو جانے کے بعد چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا، دستار ہو جانے کے بعد چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا۔ دست بستار کرتے ہیں، یا حضرت چھوڑ کے تو وہ جائے جس کے پلے کوئی چیز ہو، میں نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں، مجھے رکھنا کس نے ہے، میں یہیں کا تھا، میں یہیں رہوں گا۔ پیر بھائی تھے جو کلاس میٹ تھے اور استاذہ تھے جو، وہ کہتے تھے جو مسئلہ دستار اس نے کروائی تھی نہ پڑھا تھا، کتاب تک نہیں کھولی تھی کبھی، صرف دستار کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا تھا نا، جب مسئلہ کوئی اٹک جاتا تھا، ملتا نہیں تھا، تو پھر اس سے جا کے کہتے تھے وہ کتاب بھی نہیں کھولتا تھا، مسئلہ بتا دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ خدمت کا اثر ہے، یہ خدمت کا اثر ہے صاحبو۔ جب تک ہم کسی کی ذات سے وابستہ نہیں ہوتے، رحمتیں اس طرح نہیں اترتی جس طرح نسبت کے ساتھ اترتی ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں پہ تنقید کی اینک لگا لی ہے، ہم وہ تنقید کی دھند صاف نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں، نظر آتا ہے کہ زمانہ ہی خراب ہے، کوئی اچھا رہا ہی نہیں ہے، سارے خراب ہیں، سارے خراب ہیں۔ یہ ہم نے وہ ہمارے حضرت صاحب پیر محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، معاشرہ خراب ہے۔ وہ
وہ کہتے تھے پتر معاشرہ خراب ہے تو خود خراب ہے, تو خود خراب, جب تو ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ تجھے ٹھیک نظر آئے گا. نسبتیں بڑا کام کرتی ہیں, یہ نسبت ہی تھی. ایک اور بات یاد آئی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بڑے جلال والے انسان ہیں, بڑے جلال والے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. لیکن جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے آتے تھے نا, تو آپ جگہ چھوڑ دیتے تھے. اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے, سیٹ خالی کر دیتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, اور یہ پھر نعرہ بھی لگاتے تھے, یا بلال انت سیدنا, اے بلال تو ہمارا سردار ہے, اے بلال تو ہمارا سردار ہے. صاحب وجہ کیا تھی؟ غلام تو وہ بھی تھے, لیکن وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی کام کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی کام کیا کرتے تھے, نسبت کا حیا کرتے تھے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی شہزادہ خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچپن کا زمانہ ہے, سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں, اور جب صفوں سے ہو کر ممبر کی طرف آنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکڑنا چاہا کہ حسن کدھر جا رہے ہو, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر سے فرمانے لگے, اے علی اسے نہ روک, اسے آنے دے. جب وہ پاس آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے, اٹھیے ذرا, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, نیچے آئیے. جلال دیکھیے, وہ عمر جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے, وہ عمر جو اگر زمین پہ درہ مارے تو زمین جذب کیا ہوا تیل باہر نکال دیتی ہے. وہ عمر کہ اگر کسر و کسرا کے حکمران آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں دوڑ جاؤ, میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ عمر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ کے کہنے لگے, یہ میرے نانا کا عمر ہے, میرے نانا کا ممبر ہے, نیچے اتریے. آپ نے کوئی دوسری بات نہیں کی, اٹھے اور نیچے اتر گئے. آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کے فرمانے لگے, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, آپ اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے. آپ کیا کیجئے, اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, فرمانے لگے کہ یار حسن, میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں ہے, میرے نانا کا تو کوئی ممبر صرف تیرے نانا کا ہے, میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معصومیت سے فرمانے لگے, اچھا اگر آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے تو پھر آج ادھر آپ آ کے بیٹھ جائیں. تو آپ جب دوبارہ سے بیٹھے تو آپ نے پہلے جملے جو ارشاد فرمائے, لوگوں میں پہلے بھی خود نہیں بیٹھا تھا, مجھے صدیق نے بٹھایا تھا. میں پہلے بھی خود نہیں بیٹھا تھا, مجھے صدیق نے بٹھایا تھا, پھر حسن نے مجھے اتار دیا, اب دوبارہ مجھے حسن نے ممبر دیا ہے, اب کسی کی ہمت ہے تو مجھے اٹھا کے دکھائے. صاحب نسبتوں کا احترام انسان کی زندگی میں نکھار پیدا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں عمل